شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھ آئے ہیں ساحل، ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھ آئے ہیں ساحل، ردی کے اسی ڈھیر میں آداب پڑے تھے۔ عزت مآب صدر اعظم دوستانہ عزیماً السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان اخلاق ہے۔ اخلاق کسی بھی انسان کی زندگی کی وہی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اخلاق کسی بھی مذہب، مسلک، مکتبہ فکر کی میراث نہیں۔ اخلاق دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی اصل شے اخلاق ہے جو ایک نظام کو منظم طریقے سے چلانے کا نام ہے۔ خوش اخلاقی انسان کی فطرت میں ایک ایسی شیرینی اور مٹھاس پیدا کرتی ہے کہ اس کا ہر قول و عمل خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب والا خوش اخلاق انسان کا وجود انسانی سماج کے لیے اس شہد کی طرح ہوتا ہے جو زندگی کی تلخیوں کو اپنے اثر سے خود شہد بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس بد اخلاق لوگ ان تلخیوں کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ زندگی کچھ زہر حلال بن کر رہ جاتی ہے۔ ایک خوش اخلاق انسان میں عاجزی و انکساری کا مادہ پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، اس لیے خوش اخلاقی وہی برت سکتا ہے جس میں غرور اور خود پرستی کا جذبہ نہ ہو۔ وہ لوگ خواہ اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھتے ہیں، وہ قدرتی طور پر لوگوں سے انکساری سے نہیں ملتے ہیں۔ ان میں ایک قسم کا احساس کمتری ہوتا ہے جس سے بار بار ان کے جذبہ غرور کو ٹھیس لگتی ہے۔ وہ اس سے بچنے کی کافی کوشش کرتے ہیں جناب والا، جو شخص صحیح معنی میں برتری رکھتا ہوگا وہ کبھی بھی بد اخلاقی کا مرتکب نہ ہوگا اور نہ کبھی بد اخلاقی برتنے کی جرات کرے گا، چونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اگر وہ واقعی بڑا عزت والا انسان ہے تو لوگوں سے جھک کر ملنے سے اس کی عظمت اور بڑائی میں ذرا برابر فرق نہیں آ سکتا، بلکہ اس کی خوش اخلاقی اس کے برعکس اس کی عظمت اور برتری کو بھی چار چاند لگا دے گی۔ جناب والا، خوش اخلاق بننے کے لیے انسان کو بہت زیادہ محنت کی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی ہے۔ وہی مثل ہے کہ مہندی لگے نہ پھٹکڑی رنگ چوکھا آئے۔ انسان اگر دوسروں کے جذبات کا احترام کرے اور اس کے دل میں ذرا سی ہمدردی موجود ہو تو انسان ہر بیش قیمت جوہر خود بخود چمک اٹھتا ہے۔ روزانہ زندگی میں سینکڑوں مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہم ذرا سی خوش اخلاقی سے پیش آ کر لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں اور ان پر حکومت بھی کر سکتے ہیں۔ جناب والا، یہی چھوٹی چھوٹی فتوحات انسان کو ایک دن غیر محسوس طریقے پر ہر دن عزیز بنا دیتی ہیں۔ جناب والا، اچانک وہ دیکھتا ہے کہ ہر شخص اس کے معمولی اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ جناب والا، اخلاقی اور مذہبی دونوں اعتبار سے خوش اخلاقی درجہ بہت بلند ہے۔ دنیا کے ہر انسان میں یہ خوبی بدرجہ اتم موجود تھی۔ جناب والا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں اخلاقیات کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، جس پہ اللہ کریم جل شانہ کی کتاب لارے مہر صدیق ثبت کر رہی ہے۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، بے شک تم بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہو۔ یہاں میں اس بات کو بے جھجک کہہ سکتی ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور اخلاق سے بیشتر لوگ دائرہ اسلام میں آئے جب یہ اپنے معمولات میں ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ جناب والا، کہہ لینے دیجیے مجھے، جس معاشرے میں اخلاق ناپید ہو وہ کبھی مہذب نہیں بن سکتا۔ اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت اور باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جس معاشرے میں جھوٹ اور بددیانتی عام ہو جائے وہاں کبھی امن و سکون نہیں ہو سکتا۔ جس ماحولیے معاشرے میں اخلاقیات کی کوئی قیمت نہ رکھتی ہو وہاں شرم و حیا کی بجائے اخلاقی باختی اور حیا سوزی کو منتہائے مقصود سمجھا جاتا ہو، اس قوم اور معاشرے کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا یقینی ہوتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ جناب والا، دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہوتی ہے۔ جناب والا، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اخلاقی بگاڑ آج ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے، معاملہ عبادات کا ہو یا معاملات کا، حقوق و فرائض کا ہو یا تعلیم و تربیت کا، ایمانت کا ہو یا دیانت کا، صدق، عدل، ایفائے عہد کا ہو یا فرض شناسی کا، یا چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، دیگر اعلیٰ اقدار کا ہم فقدان ہے۔ کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، چلتے چلتے کارواں بنتا ہے، دیے سے دیا جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، اندھیرا دور ہوتا ہے اجالا پھیلتا ہے، قدم سے قدم ملتے رہیں، دیا سے دیا جلتا رہے تو یہ کارواں رفتہ رفتہ وسعت اختیار کرتا چلا جائے گا اور اندھیری راہ گزروں میں نور بھی کرتا چلا جائے گا۔
جناب والا کسی بھی طرح کے حالات میں مایوسی کو پاس آنے نہ دیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے، بلکہ کفر کی ضد۔ ایمان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور رکھیں اور تعلیمات قرآن کے مطابق اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کا باقاعدہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جناب والا پھر ہمارا وقت آئے گا۔ شکریہ۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں، میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں، میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں۔ سر محفل نگاہیں مجھ پر جن لوگوں کی پڑتی ہیں، سر محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں، نگاہوں کے معافی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں۔ ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے، ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے، کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کندھے یاد رکھتا ہوں۔ میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی، میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی، مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویے یاد رکھتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب والا، بہت شکریہ۔